کیا صاحب اجتہاد کی اہمیت کیا ہے آپ کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ محترم حق نقشبندی صاحب، اجتہاد دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے اہل اسلام میں اصول شریعت 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس مجتہدین۔ اسی سے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اجتہاد ایک بنیادی دلیل ہے اسلامی معاشرہ کے لیے، اور اسلام کے نظام معاشرت میں اجتہاد کو قانونی حیثیت حاصل ہے، اور اجتہاد ایک مستقل اصول شرع میں سے شریعت کا درجہ رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن ترتیب کے اعتبار سے کتاب اللہ چونکہ قطعی ہے جی، اور یقینی دلیل ہے، اس طرح سنت رسول اللہ وہ اس کو قطعیت حاصل ہے، اجماع امت خاص شرائط کے ساتھ اس کو قطعیت حاصل ہے۔ لیکن اجتہاد کا جو مقام ہے اور محل ہے وہ ایسا ہے کہ جو ظنی اور نظری مسائل میں اجتہاد ہوتا ہے، اس لیے کہ نصوص جہاں موجود ہوتی ہیں وہاں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب اللہ کی نصوص ہوں، سنت رسول اللہ سے نصوص ہوں، اور اجماع امت محمدیہ کی نصوص ہوں، تو اس وقت اس صورت میں اجتہاد کا موقع نہیں ہے، کیونکہ وہاں نصوص ہیں، جی بالکل، فیصلہ ہے۔ اچھا، جہاں ظنی امور ہیں اور نظری امور ہیں، نظری امور وہیں ہوتے ہیں جہاں پہ نصوص اور احکام واضح نہیں ہوتے، اس وقت ایک زندہ معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی۔ تو مجتہدین، یہاں اس موضوع پر جب آپ اجتہاد کی اہمیت کے بارے میں ہمیں کچھ کہنا ہے تو ساتھ ساتھ مجتہد کی جو اہمیت ہے وہ بھی بہت ضروری ہو جاتی ہے، اہم ہے، کیونکہ اجتہاد اور مجتہد بالکل ساتھ ساتھ ایک عنوان چلتا ہے، اس لیے کہ اجتہاد کی ضرورت مسلم ہے۔ زمانہ چونکہ تغیر میں ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، بدلتے حالات کے ساتھ حوادث، نوازل، واقعات، نئے سے نئے حادثات زندگی میں واقعات رونما ہوتے ہیں، صحیح، اور اور ضروریات بھی معاشرے کی ہوتی ہیں، نئی سے نئی ضروریات ہوتی ہیں، ایجادات ہوتی ہیں، اور ان کے استعمالات ہوتے ہیں۔ یہ سب ایسے امور ہیں کہ جن کے اندر شرعی امر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ کتاب اللہ سے نص جو ہے اس میں بالکل صراحت کے ساتھ اس پر دلالت نہیں کر رہی تو اس صورت میں پھر ضرورت پڑے گی۔ ہاں، اس کے اندر صراحت کے ساتھ ساتھ اشارت بھی، اقتضاء النص بھی، مختلف جو اصول ہیں ان کے تحت وہاں اگر اس میں سے کچھ براہ راست رہنمائی نہیں مل رہی تو اس صورت میں پھر سنت رسول اللہ، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل کی مشہور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یمن میں ان کو بھیجا تو فرمایا کہ معاذ تم فیصلے کس طرح کرو گے؟ جب ان کو قاضی بنا کے بھیجا جا رہا تھا، وہاں جج بنا کے بھیجا گیا، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ایک جید اور بڑے علماء میں سے تھے، صحابہ میں جو لوگ بڑے عالم ہیں، اسی لیے ان کو یمن قاضی مقرر کیا گیا یمن کے لیے۔ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کتاب اللہ سے دیکھوں گا، تو فرمایا لم تجد فی کتاب اللہ، تمہیں نہ ملے اگر تو پھر تو کہا بے سنت کا، یعنی آپ کی سنت سے بے سنت رسول اللہ میں دیکھوں گا۔ فرمایا اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر فرمایا میں تعامل دیکھ لوں گا، تو اس میں نہ پاؤ تو پھر کہا اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے، عقل سے
دلیل ملتی جلتی دلیل کے ساتھ، یعنی ایسا حادثہ کہ جس میں براہ راست کتاب اللہ کا حکم نہ پاؤں یا براہ راست یعنی دلالت مطابقی کے ساتھ یا صراحت کے ساتھ نہ پاؤں، تو وہاں میں جو اللہ نے مجھے فہم دی ہے اور آپ کے صحبت میں جو شعور مجھے حاصل ہوا ہے اس کی روشنی میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر جو الفاظ مبارکہ ارشاد فرمائے وہ اجتہاد کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، کیونکہ آپ خوش ہوئے، آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اس اللہ کی حمد ہے جس نے رسول کے نمائندے کو صحیح توفیق عطا فرمائی۔ درست۔